آپ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ 18 سالہ حفصہ کا نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ بیگم، تم ہمت کی بات کرتی ہو؟ آج ثابت کرتا ہوں مجھ میں کتنی ہمت ہے۔ وہ چلتے ہوئے عین حفصہ کو اپنے حصار میں قید کرتے اس پر جھک چکا تھا۔ سفید رنگ کی حویلی سورج کی روشنی میں پوری شان سے چمک رہی تھی۔ جتنی وہ حویلی باہر سے خوبصورت تھی اتنی ہی وہ اندر سے تاریک تھی۔ اس میں رہنے والا وہ انسان بے رحم مانا جاتا تھا۔ سید ایاز کالے سوٹ میں اپنی مردانہ شال اوڑے مغرور انداز میں چلتا باہر نکلا تھا۔ جہاں وائٹ یونیفارم میں ملبوس اس کے وجود پر ایک کاٹ دار نظر ڈالتا آگے بڑھا۔ سائیں، مجھے کالج چھوڑ دیں، حفصہ اٹکتے لہجے میں بولی تھی۔ یہ سید ایاز کی کرم نوازی تھی کہ حفصہ اس کے سامنے خوف سے سہم جاتی تھی۔ سید ایاز کے قدم تھمے اور اس نے پلٹ کر ایک تیز نظر اس کے وجود کو دیکھا۔ وائٹ یونیفارم میں اپنے گرد کالی شال اوڑے سفید رنگت میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن مخالف کو متاثر کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ وہ شروع سے اس حویلی میں ساتھ بڑے ہوئے تھے، لیکن ایک حادثے میں جب ایاز کے ماں باپ کی موت ہو گئی تو وہ اپنے چاچو کے بہت قریب ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنی کزن یعنی چاچو کی بیٹی اور اس کی اچھی دوست حفصہ کے ساتھ سب کچھ اچھا جا رہا تھا اور اس کے لیے بہت پروٹیکٹیو تھا۔ حفصہ کی اس کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ چچو اور چچی ایاز کا اچھا خیال رکھتے تھے۔ حفصہ اس کی دوستی کو دیکھتے ہوئے ایاز کے ہوش سنبھالنے پر اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ جب چاچو نے ایاز کو بتایا کہ اب حفصہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور اس دن بہت خوش ہوا تھا، لیکن ایک حادثے نے اسے حفصہ کے متعلق فکر میں ڈال دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا تھا۔ نہ جانے ایاز کو اس سے نفرت تھی یا عشق، یہ تو وہی جانتا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، صدا کا اکھڑا لہجہ آج بھی بیزاری لیے ہوئے تھا۔ حفصہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئی۔ ایاز نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پاؤں سلامت ہے نا؟ ان پر چلی جاؤ۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا کہ حفصہ کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، کتنا خیال رکھتا تھا اس کا۔ اور جب سے سمرین بیگم جو کہ حفصہ کی ماں تھی حویلی سے گئی تھی، وہ کافی بدل گیا تھا۔ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا اور حفصہ کو بھی بہت کم ہی اپنی ماں سے ملنے دیتا تھا۔ 1 سال پہلے حفصہ کے بابا بھی تو اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ خیر، وہ بے رحم بنتا اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے بگا کر لے گیا۔ حفصہ خاموشی سے چلنے لگی۔ ابھی کچھ قدم ہی چلی تھی جب گاڑی کو اپنے پاس رکتے دیکھا۔ وہ خود بھی رک گئی۔ بیٹھو۔ سرسری سا لہجہ تھا اس کا، نہ جانے کیا سوجی جو واپس آ گیا تھا۔ حفصہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ کل تمہارے کالج کے باہر وہ لڑکا کیا کر رہا تھا تمہارے پاس؟ ایاز کا سرد برفیلا لہجہ محسوس کرتے حفصہ نے اپنی زبان تر کی۔ وہ ویسے تو اس کے نکاح میں تھی، لیکن ایاز نے اسے ذرا برابر پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ حفصہ کی مما تھی۔ یہ سب کرنے جاتی ہو کالج؟ حفصہ کو بولتا نے دیکھ وہ سختی سے بولا۔ غصہ ابھرنے لگا تو حفصہ نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سائی، وہ خود آیا تھا میرے پاس، انگلیاں چٹکاتی ہوئی بولی تھی، جس پر ایاز نے سرخ ہوتے چہرے سمیت اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ گاڑی سائڈ پر لگاتے اب اس کی جانب جھک کر بولا تو حفصہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے نہ بولنے پر ایاز نے آئی برو جھکائی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا تھا وہ قدرے اونچی آواز میں دہاڑا کہ حفصہ اس کے اچانک عمل سے خوف سے لب کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ مجھے بول رہا تھا کہ مجھے پسند کرتا ہے۔ حفصہ لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھانے والی سرخی سے وہ اندر تک کام گئی تھی۔ تم نے کیا کہا پھر؟ اس کے دونوں بازو دبوچے وہ بولا تھا تو حفصہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس نے کوئی لفٹ مانگی تھی اس بے رحم انسان سے؟ کچھ نہیں، منع کر دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑے بل کو دیکھتی ہوئی بولی، جو آہستہ آہستہ مزید گہرے ہوئے۔ تو حفصہ نے نظریں پھیر لی۔ واہ گڈ، ایسے بکواس کرتی تم کسی کی منقوا ہو، پھر تم کیوں کرو گی جو ایک بد کردار ماں کی بیٹی ہے؟ شدت سے اس کے بازو کو دبوچے وہ زہر خند لہجے میں بولا کہ حفصہ کو اب رونے لگی تھی۔ فوراً نفی میں سر ہلایا، جبکہ اسے چھوڑ کر غصے سے اب ڈرائنگ روم کی جانب چلا گیا تھا۔ حفصہ ایک کونے میں لگ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایاز کو کیسے علم ہوا۔ اس لڑکے کا کل یہی خوف ستا رہا تھا۔ وہ انسان اس سے نفرت کے دعوے کرتا تھا اور حق جتانے کو نظر رکھتا تھا۔ کالج کے سامنے اسے گاڑی رکی تو حفصہ خاموشی سے آنسو پیتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ایاز بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ روکو،
وہ سر چاچے میں بولا کہ افسا کے قدم وہیں تھمے. وہ مزید ٹھہری. اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی، پر قسمت جب تک وہ ظالم انسان نہ بولتا وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی. تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب وہ کل والا لڑکا بھاگتا اس کے پیروں پر گرا. پیچھے 2 باڈی گارڈ تھے جن کے ہاتھ میں گنز تھی. افسا نے سہمی نظریں سے اس لڑکے کے بعد ایاز کو دیکھا. معاف کر دو آپی پلیز. وہ لڑکا جس کے چہرے پر نشانات تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا. کہ افسا نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے گزرتی کچھ لڑکیاں اب جمع ہو کر سب تماشا دیکھ رہی تھی. گرلز اور بوائز کالج پاس میں ہی تھا. کئی لڑکے بھی وہاں جمع ہوئے جبکہ وہ سگریٹ سلگا کر سکون سے دھواں ہوا پہ چھوڑ رہا تھا. اور پھر مغرور انداز میں چلتا وہ افسا تک آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے سب پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور پیروں پر گرے اس لڑکی کو دیکھا. یہ میری منقوہ ہے اور اب میری بیوی. اگر کسی نے اپنی نظر یا اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو میں ان ہاتھوں یا نظروں کو نہیں بلکہ وہ آنکھیں رکھنے والے اس کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دوں گا. اور حفصہ کے کندھے پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا اور ایک حقارت بھری نظر اس لڑکے پر ڈالی تھی. کالج جاؤ. اور اپنا ہاتھ ہٹاتا بولا تو حفصہ نے بامشکل قدم کالج کے اندر گھسیٹے تھے. ہاسپٹل پہنچاؤ اور ڈاکٹر کو کہو کہ اس کا اچھے سے علاج کرے. سید ایاز نے بولا. وہ ان 2 باڈی گارڈ کو کہتا خود گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے زن سے گاڑی بگا کر لے گیا. حفصہ کالج سے واپس آئی، سیدھا روم میں بند ہوئی تھی. صبح ہوئے واقعے نے اسے اندر سے ہلا دیا تھا. اسے سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی. وہ کتنا بے رحم تھا. بابا آئی مس یو. وہ چہرے پر ہاتھ سجائے ہوئے بولی تھی. اپنے بابا کی یاد شدت سے ستائی تھی. اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ ایاز نے صرف ایک بار اسے بتایا تھا اس کی ماں ایک اچھی نہیں، اپنے شوہر کے ہوتے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی وجہ سے ان کے پاس چلے گی چاچو کو چھوڑ کر. تب حفصہ یقین نہیں کر پائی تھی. وہ وجہ جان گئی تھی ایاز کے رویے کی اس کی اکھڑے بن کی. وہ ناپسند کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ بھی بھاگ جائے گی. اسی طرح وہ نہیں چاہتا تھا کہ حفصہ کو پسند کرے اور بعد میں اس کی کمزوری بن جائے. لیکن کب تک وہ ایسا کر پائے گا وہ خود نہیں جانتا تھا. اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا. سارا گھر حفصہ کو جیسے کاٹنے کو دوڑتا تھا. وہ اکیلے میں رو لیتی لیکن اس ستمگر کو کہاں خبر تھی. کاش آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی چلی جاتی. درد کی شدت کو محسوس کرتے وہ روتی ہوئی بولی تھی. اس کا دن بدن اجنبی رویہ حفصہ کو اندر سے مار رہا تھا، لیکن وہ بھی تو ڈر رہا تھا اس کے پاس جانے سے. بہت جلدی مرنے کی. اپنے پیچھے سرد آواز سنتے وہ حیرت سے لب بھیج گئی. جلدی سے آنسو صاف کیے اور جب تک گوشت تک آیا. اچھا ایسے رہنے سے اچھا ہے مر جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی تھی. ایاز نے غصے سے اسے گھوڑا لیکن شاید آج ضدی ہو جانا چاہتی تھی. تبھی اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے لہجہ خود بخود لڑکھڑا گیا. کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ اس کا بازو دبوچے ہو بولا تھا جس پر درد کی پرواہ کیے بغیر وہ تلخی سے مسکرائی. آپ میرے شوہر ہیں سائی، لیکن جب سے ماما گئی ہیں آپ کو مجھ سے بیہیو ناقابل قبول ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی ان کے ساتھ؟ ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے اور بہتے ہی گئے. وہ لب بھیج گیا. اس کے آنسو کہاں گوارا تھے اسے. ہو تو تم انہی کی بیٹی اور تمہارے آنسو انہیں مت پاؤ. وہ آنکھ نظریں پھیرتے ہوئے بولا اور نہ اس کی آنسو کہیں نہ کہیں اسے پریشان کر رہے تھے. اسے ناپسند کرنا چاہتا تھا لیکن ناپسندگی ایسی تو نہیں ہوتی کہ انسان نے کہہ دیا اور کر لیا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا نا. مت بھولے سائے کہ آپ کی ہی بیوی ہوں میں. وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی. ایاز نے ایک نظر اسے دیکھا. اسے ہی کہہ رہی تھی. وہ کیوں دے رہا تھا سب کو. ایک ہی نظر میں اگر سمرین بیگم نے غلط کیا تو ضروری نہیں کہ اس کی سزا حفصہ کو دی جائے. لیکن جو خوف اسے کھونے کا تھا وہ کیسے سمجھاتا اسے. تبھی تو اکھڑا رہتا تھا، تبھی تو اس پر روپ جماتا تھا کہ وہ کہیں سے چھوٹ نہ جائے. لیکن وہ شاید بہت غلط کرتا رہا تھا. اس نازک جان کے ساتھ وہ بغیر کچھ بولے پلٹا اور حفصہ کے رونے میں شدت آئی. ایاز کے قدم تھمے تھے. وہ نیچے بیٹھ گئی تھی. رخ دوسری جانب تھا ورنہ پتہ لگ جاتا کہ وہ ابھی وہ گیا نہیں تھا. یا اللہ میری مشکل حل کر. آخر کیوں وہ میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے؟ مجھے تو محبت ہے ان سے. میرا کیا قصور؟ اگر میری ماما نے بابا کو چھوڑا تو میرا کیا قصور؟ پلیز ان کا دل صاف کر دے. میں ہر بات مانوں گی پلیز. وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اپنے مالک سے، جبکہ وہ بے بسی دکھائے آگے بڑھا تھا اور پلٹنا چاہا تھا لیکن لب پیچ گیا اور واپس پلٹ گیا.
حفصہ کو وہیں چھوڑے۔ رات کے کھانے پر وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی جب ایاز کی آواز گونجی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ تو حفصہ کو دوپہر اس کے ساتھ ہوئی باتیں یاد آئی۔ اچھی، وہ یک لفظی جب بولی تھی، جس پر ایاز نے ایک نظر اس کا سوگوار حسن دیکھا۔ آنکھیں رونے کے باعث لال تھی۔ وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ وہ کب اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ ایک بے قصور کے ساتھ اتنی بے روحی برتتا؟ وہ لڑکی جسے وہ بے حد چاہتا تھا، وہ کیوں سے سزا دے کر خود کو سزا دے رہا تھا؟ نہ جانے کیوں۔ ہم کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ پھر سے بولا۔ یہ حقیقت میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ نہیں۔ وہ پھر آہستہ آواز میں ایک لفظی سا لفظ بولی تھی۔ ایاز نے بغور اسے دیکھا اور ٹھنڈی آہ پڑی۔ حفصہ، میری بات سنو۔ اس کا رخ اپنی جانب دوڑاتے ہوئے بولا، جس پر حفصہ نے چونک کر اسے دیکھا، شاید اس امید سے کہ اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی بولا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ حفصہ نے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اسے کہہ دیتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ حفصہ نے کپڑے نہیں نکالے میرے۔ صبح اٹھتے ہوئے فریش ہونے کے بعد کمرے میں کپڑے دیکھتا بولا تھا۔ ہمیشہ حفصہ اس کے کپڑے نکال کر صبح ہی نیچے چلی جاتی تھی۔ بس 2 منٹ کے لیے وہ اس کے روم میں آتی تھی اور تب ہی وہ خواب و خروش کے مزے لے رہا ہوتا تھا۔ لازمہ کو کب اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر بولا، نہیں صاحب جی، وہ بی بی جی تو صبح صبح ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی کالج۔ لازمہ آہستہ آواز میں بولا تو ایاز نے سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے اسے جانے کو بولا۔ اس کی باتیں جو کل بول چکی تھی کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ کیوں قبول نہیں کر لیتا کہ اس کی بیوی اس کی سانسوں میں بستی ہے؟ ایک بار اس پر یقین تو کر لیتا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ بے نیاز جھوٹی نفرت کا بوجھ اٹھا کر چلے اور اس پر ڈالے۔ شروع سے وہ جس کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا، جسے چاہا، اس سے یہ سب نفرت کرنا آسان تھوڑی تھا۔ اسے ہی بول رہی تھی، اس میں کیا قصور تھا حفصہ کا؟ وہ ایک بار اپنے ڈر پر قابو پا کر اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ بوجھ اٹھائے اب تھکنے لگا ہے، کہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ حفصہ کے قریب جائے اور کبھی حفصہ اسے چھوڑ دے تو ٹوٹ جائے گا۔ وہ سوچ ہی کیوں رہا تھا کہ حفصہ سے چھوٹ جائے گی؟ نہیں، وہ کسی قیمت پر اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ لیکن اب شاید وہ اس سے ناراض تھی، تبھی یوں ہی چلی گئی تھی اتنی جلدی، ورنہ اس کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ کالج جاتی تھی اور اس کے تو کئی غم اس کے ساتھ تھے۔ نہ ایاز تو غصہ نکال لیتا تھا اس پر، لیکن وہ کیسے بولتی تھی؟ ایاز کو افسوس ہوا تھا، لیکن ایک بار وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ ایک بار اپنی قسمت کو ضرور آزمانا چاہتا تھا کہ کیا پتا خوشیاں اس کی منتظر ہو۔ وہ کالج سے آتی سیدھا روم میں گئی۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی جو بار بار ملازمہ کو بھیج کر اسے بلاوا بھیج رہا تھا۔ اب کیوں بلا رہا تھا؟ اسے اب منع کر دیتی۔ کتنے بہانے بنا ڈالے تھے۔ بی بی جی، صاحب جو بلا رہے ہیں، چلے جائیے، ورنہ اس بار وہ کوئی بہانہ لے کر گئی تو وہ ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ ملازمہ بے بسی سے بولی تو حفصہ اپنے لوگوں پر ستم ڈالتے انہیں کچلا اور اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ آج فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ آخر 1 سال سے یہ سب سہ رہی تھی، کیوں نہ آج آر یا پار کر ہی لیا جائے۔ اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ دیوار کے ساتھ ریک لگائے کھڑا تھا۔ کب سے بلا رہا ہوں، آئی کیوں نہیں تھی؟ وہ نرمی سے بولا۔ وہ کبھی کبھار ایسے بات کرتا تھا۔ حفصہ نے ایک نظر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا، لیکن خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ میں تھک گئی تھی، وہ نظریں جھکائے بولی۔ جتنا برسی مضبوط بن جائے وہ ایاز کے سامنے بے بس تھی۔ شوہر کے بلانے پر فوراً آتے ہیں بیوی۔ وہ ایک پل کے لیے اسے شوق کر گیا، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ 1 سال میں بس کبھی کبھار شوہر ہونا، آپ کو یاد آتا ہے سال؟ وہ برہمی سے تنے نکوش لیے بولی تھی، جس پر وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب وہ بولنا چاہتا تھا۔ یاد آ تو جاتا ہے، ورنہ آپ یاد کروا دیتی۔ وہ مدھم آواز میں بولا کہ حفصہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ابھی بھی یہ الزام دینا رہتا تھا کہ احساس کرواؤ۔ کیا آپ کو خود احساس نہیں ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو مار رہے ہیں فقط اپنی ڈر کی وجہ سے؟ وہ بولتے بولتے لہجہ اس کا روندا ہونے کی وجہ سے اٹک گیا تھا، جس پر وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ میں معذرت طلب ہوں حفصہ، جانتا ہوں اپنے ڈر، خوف اور چاچی کے جانے کا، پھر چاچی کی موت کا سارا غم تم پر نکالا۔ میں نے وہ خوف تمہارے دور جانے کا تھا حفصہ۔ میں نہیں چاہتا کہ چاچو کی طرح میں بھی اپنی بیوی کو چاہوں اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے اور میں تڑپ کر مر جاؤں۔ تمہیں پتا ہے نا میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ نفرت نہیں ہے میری حفصہ،
وہ تمہیں کھونے کا ڈر ہے، وہ مدم انداز میں سر جھکائے بولا تھا۔ حفصہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ نے بہت غلط کیا سائیں، میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا، میرا باپ مرا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ نے مجھے چنا اپنا غم غلط کرنے کو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی اور قدم پیچھے لیے۔ ایاز نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں حفصہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہ نفرت صرف لفظی تھی۔ سید ایاز محبت کرتا ہے تم سے۔ اور فوراً صفائی دے گیا۔ حفصہ بغیر کچھ سنے کمرے سے نکل گئی تو پیچھے بیڈ پر ڈھیسا گیا۔ بے بسی عروج پر تھی، خود ہی اسے یہاں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا، اور خود ہی لفظوں کے تیر اس کے وجود میں اتارے تھے۔ جب وہ دوری منظور نہیں تھی تو الفاظ کہہ کر اسے دکھ پہنچا گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، لیکن ان کے درمیان اب خاموشی تھی۔ وہ ذرا سی بات ہوتی تھی، وہ بھی اب نہیں ہو رہی تھی۔ ایاز نے کئی بار اسے منانا چاہا، لیکن وہ یہ بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش میں تھا کہ حفصہ مان جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اپنی جھوٹی نفرت پہ وہ بہت برا کر چکا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ دعویٰ کرنا چاہتا تھا۔ اس دن بھی کالج سے وہ تھکی ہاری کچھ کھائے پہ بغیر روم میں گئی تھی جب لازمہ ہامتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ افسر نے چونک کر اسے دیکھا۔ بی بی جی، صاحب کے ہاتھ پہ خون ہے۔ لازمہ سانس ہنبار کے درمیان میں بولی تھی۔ کیا افسر نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے سعید ہاؤس کی چھت گر گئی ہو۔ اس پر وہ جلدی سے بھاگتی اس کے کمرے کی طرف پڑی تھی، لیکن آنکھوں میں نمی اس سے ناراضگی بجا سعید، لیکن وہ اسے نقصان پہنچتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں گئی جہاں اسے بیڈ پر سکون سے کھڑا دیکھ حیرت زدہ اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ پل میں ساری بات سمجھ گئی، نظریں پھیری اور بغیر کچھ بولے پلٹنے لگی۔ جب اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں سچ بول رہا ہوں، میں خبر ملازمہ کو تمہیں دی ہے وہ سچ ہو جائے گی، بس کچھ پل۔ بات کے دوران حفصہ کے پلٹنے پر بولا تھا۔ حفصہ نے غصے سے نظریں پھیری جبکہ اس کے رکے رہنے پر مسکرا گیا۔ ناراض ہو، پرواہ نہیں میری، تو یوں بھاگتے بھاگتے کیوں آئی ہو میری بیوی؟ وہ مدھم آواز میں بولا، لیکن حفصہ خاموش رہی تھی۔ ادھر آؤ بیوی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا کہ حفصہ نے قدم بڑھائے اور اس پاگل شخص سے کچھ بعید نہیں تھی کہ اس سچ میں کچھ کر لے۔ حفصہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو ایاز نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے میں گرایا تھا۔ حفصہ کی آنکھیں متحیر ہوئی تھی۔ میرے کمرے میں رہو گی آج سے تم، ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا تھا۔ حفصہ خاموش ہوئی تھی، پھر مدھم آواز میں بولی، بلایا کیوں ہے مجھے؟ ایاز مسکرا کر آ گیا۔ وہ واقعی ناراض تھی۔ میں نے کب بلایا؟ تم باقی خود چلی آئی تھی، مجھے خوشی ہے ابھی۔ وہ مسرور سا بولا تھا۔ فائنل ہونے والے اچھے مارکس لینا اسے باہوں میں بڑھ کر خود کے وجود کے نیچے کرتا، خود پر کالی گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا تھا۔ حفصہ کا دل کانپ رہا تھا۔ سوری بیوی، جانتا ہوں غلط کیا، اپنی نفرت میں جلانے لگا تھا تم پر۔ یقین نہ جانو بیوی، اگر تمہارے ڈیڈ مرے ہیں تو میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے، شاید میں انسیکیور ہو گیا تھا، پر میں ایک چانس چاہتا ہوں افسا، مجھے ایک موقع دو پلیز۔ وہ التجائی لہجے میں بولا۔ وہ کبھی اس پر غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اسے نفرت کا بول کر اس سے بات کیا کرتا تھا جس کا سانسیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ تو حفصہ نے زور سے آنکھیں بند میچی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود پہلی بار میں اس کے قریب آیا تھا۔ ایاز کی دل نے بیٹ مس کی۔ اور تم جانتی ہو نا اتنا پروٹیکٹیو ہوں میں، تمہیں لے کر نہیں چاہتا کہ تمہارے قریب جانے پر مجھے اس دکھ سے گزرنا پڑے۔ معاف کر دو حفصہ۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہ گہرا سانس بھرتا ہوا بولا تھا۔ حفصہ کو اس کے ہونٹ اپنی کان کی لو کو چھوتے ہوئے محسوس ہوئے، اسے مکمل بے بس کر دینا چاہتا تھا۔ سائیں، اب بہت دور ہے، وہ اکھڑے لہجے اور تیز تنفس میں بولی تو ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ سر اٹھا کر بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں بہت دور ہے۔ اس کی سانسوں کو قید کرتے مکمل طور پر اس کو قابوس ہوتا ہوا پلا۔ اس کے وجود کی خوشبو کو خود میں انڈیلتا وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا کہ حفصہ کی سانسیں سینے میں کہیں الجھی تھی، لیکن وہ یوں اس پر جھکا ستم ڈھاتا رہا۔ حفصہ کا سانس تیزی سے چل رہا تھا جبکہ اس کے نزدیک لیٹا اس کا سر اپنے سینے سے لگائے گراتے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ بیوی،
کل تمہاری ماں آئے گی، تم صاف منع کرو گی ان کے ساتھ جانے سے۔ اس کی گرفت حفصہ کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ حفصہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کے قریب تھی اور ایاز سمجھ سکتا تھا کہ اس سے اب ناراض نہیں ہے، لیکن وہ سمرین بیگم کو کبھی بھی حفصہ کے قریب جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ تو 2 ماہ بعد ہی ایک دفعہ مل لیتی تھی حفصہ سے۔ سائیں آپ ایک بار پلیز، وہ نظریں چکائے التجائی لہجے میں بولی تو ایاز کی ماتھے کی رگیں غصے سے اڑی۔ سوچنا بھی مت بیوی، ورنہ مجھے خود کے لیے بہت برا پاؤ گی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا ہاتھ اب بالوں میں سختی سے پھنس چکا تھا۔ حفصہ کراہ بر کر رہ گئی۔ ایاز اب اس سے پورے حق سے حق جتا رہا تھا۔ وہ حفصہ کو موقع دینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن کیوں نہ سمرین بیگم کو اس سے دور رکھتا۔ پلیز میرے لیے، وہ آخری بازی کھیلتے ہوئے بولی، لیکن شاید وہ غصے میں تھا، اسے خود میں مکمل بیچ دے، اس کو مکمل گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری چیزوں میں کوئی مجھے گندگی دھول نہیں پڑنی دیتا، اور تم کیچڑ میں جانے کی بات کر رہی ہو۔ بیوی، مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ تم میری بات کو رد کرو اور کچھ اور مان لو، پر یہ نہیں بیوی۔ وہ شدت سے اس کے بالوں پر لپکتے ہوئے بولا تھا۔ حفصہ نے بے بسی سے آنکھیں موم لی تھی۔ اس شخص سے بحث کرنا فضول تھا۔ کیا حال ہے بیٹا؟ سمرین بیگم صوفے سے اٹھتی اسے گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ایاز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں مما، آپ کیسے ہیں؟ وہ تحمل سے بولی تھی، لہجہ ہلکا خوف ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، کیا کرتی ہو سارا دن؟ تمہارا وہ شوہر کہاں ہوتا ہے؟ سمرین بیگم لہجے میں چاشنی سموئے اینڈ پر کاٹدار لہجے میں بولی تھی، جس پر حفصہ مسکرا کر اس بات میں سر لاگے۔ کچھ نہیں مما، فائنل شروع ہونے والے ہیں نا، اس لیے ان کی تیاری میں ہوں میں، اور سائیں گھر نہیں ہے، آفس سے کام سے گئے ہوں باہر، حفصہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تو سمرین بیگم نخوت سے منہ پھیرنے لگی۔ کیا تم ادھر رک رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو، آج تمہاری چھوٹی بہن تمہیں یاد کر رہی ہے، اور ویسے بھی بیٹا خود کو دیکھو، تم ایاز سے 5 سال تم سے بڑا ہے، اور پچھلی بار اس نے کتنا ڈانٹا تھا تمہیں، ذرا تمیز نہیں ہے اس پہ۔ میری بات مانو، کب تک سمجھاتی رہوں گی میں تمہیں؟ کھولا لو اس سے، میں کسی اچھے لڑکے سے تمہاری شادی کرواؤں گی اپنی بیٹی کی۔ سمرین بیگم دوسرے صوفے سے اٹھتی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ حفصہ نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ طلاق اور خلا دونوں اللہ کو پسند نہیں، اور پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایسی ماں جو اپنی ہی بیٹی کا گھر برباد کرنے پر تلی ہے۔ خیر، آپ نے تو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا، اور رہی بات ملنے کی، تو میری بیوی میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، اور آپ کو حفصہ سے محبت ہے، اس کی جائیداد سے، یہ بہتر جانتا ہوں میں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی کرخت اور سرد سنجیدہ آواز پر حفصہ نے لب پیچھے، وہی سمرین بیگم کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ حفصہ نے بے چینی سے ماں کو دیکھا۔ ایاز کا لہجہ اپنی ماں کے ساتھ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ دراصل حفصہ کے بابا حفصہ کے نام اپنی ساری جائیداد کر گئے تھے، اور اب سمرین بیگم کو وہ جائیداد کسی بھی قیمت پر چاہیے تھی۔ تبھی وہ حفصہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن ایاز کے ہوتے ہوئے شاید یہ ناممکن تھا۔ صحیح، وہ مما ہے میری، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ایاز نے ایک سرد نظر سے اسے دیکھا اور بھویں اچکائی، لیکن سمرین بیگم اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابری تھی۔ یہ تو ہے ہی ایسا، مرد کے نام پر صرف عورت کو دبانا چاہتا ہے۔ کسی دن اس نے تمہاری مرضی چلنے دی ہے، بڑا رشتے کا روپ چاڑتا ہے۔ کبھی بات مانی تم نے حفصہ کی؟ کبھی اس کو اختیار دیا ہے کہ اپنی پسند ظاہر کر سکے؟ سمرین بیگم جلدی سے بولی تھی کہ حفصہ نے ایاز کی جانب دیکھا تھا، چونکہ غصے سے سمرین بیگم کو گھور رہا تھا۔ میری بیوی ہے، وہ سمجھتی ہے، آپ اچھے سے جانتا ہوں کیا بہتر ہے ان کے لیے۔ آپ جیسی عورتوں کو جگہ نہیں ہے یہاں۔ وہ دروازہ کھول کر سنبھالے اور یہاں سے چلی جائے، اور دروازے کی جانب اشارہ کرتا خود پر قابو پاتے بولا تو حفصہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ 2 ماہ بعد وہ اپنی ماں کی صورت دیکھ رہی تھی۔ ایاز پھر انہیں بگانے پر لگا ہوا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہاری من مانی نہیں چلے گی، سمرین بیگم تیور دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ ایاز نے دانت پیسے مٹھیاں بھیجی۔ حفصہ، کمرے میں جاؤ، وہ غصے سے گرا کر بولا تو حفصہ نے روتے ہوئے نفی میں سر لایا، جو کہ اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ چلو بیٹا، وہ حفصہ کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی۔ حفصہ نے ایک نظر ایاز کی جانب دیکھا، وہ اپنی ماں اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننے کے در پر تھی۔ ایاز کی آنکھوں میں جو طرف تھی، جو ہلکا سا خوف تھا، ان سے نظریں چرا گئی، اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہوئے چلنے لگی۔
ایاز کو لگا جیسے کسی نے تپتی دھوپ پہ آخری سایہ دار درخت بھی کاٹ دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے حفصہ کو دیکھتا چلا جا رہا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ حفصہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے چھوڑ جائے تو کمزور نہ بنے۔ لیکن آج جب وہ جا رہی تھی تو ایاز کو لگا کہ دنیا بس اسی کے ساتھ یہاں تک ہے۔ جدائی موت کے مترادف ہوتی ہے، بلکہ موت سے بھی بری۔ تجھ کو دیکھا تو سیرے چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہنا کی، تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنا، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے بغیر رہنا جس سے ٹوٹ کر چایا ہو۔ انسان آگے تو بڑھ جاتا ہے لیکن وہ خالی پن دور نہیں ہوتا، وہ جگہ نہیں بڑھتی۔ ماں باپ جائے، مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ ویسے بھی اب میں نکاح میں ہوں ان کے، مجھ پر پہلا حق ان کا ہے۔ وہ دروازے تک جیسے اپنی ماں کو چھوڑنے اتنے میں راستے میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ سمرین بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی تھی جہاں وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، کسی ہارے ہوئے شخص کی مارے۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ ایاز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے ماما نے غلط کیا تھا، لیکن وہ میری ماں ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی غلط کر لے، لفظ ماں کا مطلب نہیں بدل سکیں گی ماں ساری۔ اور آپ میری شوہر ہیں، اور ایسے میں دونوں میں سے میں کسی کو نہیں چن سکتی۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ میرے شوہر ہیں، یعنی میں خود اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی، بس انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ مسکرا کر عام سے لہجے میں بولی تھی، لیکن جو درد تھا سینے میں وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے اسے خود سے لگا گیا تھا، اور شدت سے اسے خود میں بھیجے۔ وہ پرسکون سا تھا، ہونے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ کہیں نہیں جا رہی تھی، یہ کافی تھا۔ جبکہ حفصہ رونے لگی تھی، ایاز نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ سائیں، میں بد کردار نہیں ہوں، ضروری نہیں کہ اگر میری ماں ایسی ہے تو میں بھی ویسی بنوں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر سب انسان ایک جیسے ہوتے اور سب کی اہمیت ایک جیسی ہوتی، شکلیں بھی ایک جیسی، لیکن نہیں۔ میں نے اس لڑکے سے بھی بولا تھا کہ میں بیوی ہوں کسی کی، اور سائیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، محبت ہے مجھے آپ سے۔ وہ بولتے بولتے اس کی سینے سے لگ گئی تھی، ایاز کی گرد اپنے نرم نازک بازوں کا حصار بناتے اس کے وجود میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ سوری بیوی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، بہت خاص ہو تم سید ایاز کے لیے۔ اس کی سانسیں جتنی ضروری ہے میرے وجود میں، میری رگوں میں تم اتر چکی ہو، تم سے دوری منظور نہیں مجھے۔ وہ شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ تو حفصہ نے آنکھیں بند کی تھی۔ سائیں، ماما جھوٹ بول رہی تھی، میں نے سنا فون پر کہتے انہیں کہ وہ مجھے لے کر آئے، ابھی میری ساری پراپرٹی پر سائن کروا لے گی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کتنی محبت کی تھی، کتنا اعتماد کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ایاز نے تکلیف سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سمرین بیگم جب ہال میں آ کر بیٹھی اور فون پر بات کر رہی تھی تو حفصہ نے سب سن لیا تھا۔ وہ انہیں کچھ بول نہیں پائی تھی، وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی کہ انہیں ان کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتی تھی۔ حفصہ، میری جان، مجھ پر یقین رکھو، جو بھی میں کروں گا بہتر کروں گا۔ مجھے پتا ہے جب وہ میرے چاچو کے علاوہ کسی اور کو چاہنے لگی، چاچو کو چھوڑنے چلے گی، کتنی محبت کرتے تھے وہ ان کے ساتھ۔ غم میں آپ کے بابا مر گئے، لیکن اس عورت کا دل نہیں پگھلا۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ عورت اتنا سخت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان جیسے مضبوط انسان کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا جیسے کہ وہ تڑپے تھے۔ پر خیر، تم فکر مت کرو، مجھے جو مان تم نے بخشا ہے نا میری جان، میں اسے ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ بس وفا چاہیے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جذب کے عالم میں بولا تو حفصہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر اٹھا چکا تھا۔ حفصہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سائیں، وہ آہستہ آواز میں بولی، آنکھیں نم تھی جبکہ اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتا اوپر کمرے میں لے گیا تھا۔ پاؤں سے دروازہ بند کرتے اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اتنی محبت پر دل سرشار رہ جانا۔ محبت سے اپنے نرم گرم لمس اس کی گال پر چھوڑتا ہوا بولا کہ حفصہ کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کبھی بتایا نہیں؟ اس پر مکمل جھکتے ہوئے بولا تو حفصہ نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ ڈانٹتے ہیں نا؟ اپنی نرم نازک ہاتھ اس کی سینے پر رکھ دی، اسے اٹھانے کو بولی تھی کہ وہ ہنس پڑا۔ تو غصے میں بول دیتی ہوں؟ وہ آبرو چکا کر بولا تو حفصہ نے
لب کچلے تھے. اتنی عنایت مت کرو. اس کے لبوں کو آزاد کرواتا ہوا بولا تو حفصہ نے بامشکل اسے دیکھا جو اسے ہی تک رہا تھا. مجھے عشق ہے تم سے حفصہ, یقین جانو یہ دن بدن بڑھتا جائے گا, کبھی کم نہیں ہوگا. بس کچھ دن انتظار کروں گا تمہارے فائنل تک. امائنی خیزی انداز میں بولتا اپنا سلگتا ہوا لمس اس کی گردن پر چھوڑ چکا تھا. اس کی گردن پر ایاز کے ہونٹ سفر کرتے گال پر اپنے نشان چھوڑتے تھے. حفصہ نے اس کی شرٹ مکھیوں میں جکڑی اور اس کے ہونٹوں پر جھکا. شدت سے اس کی سانسیں خود میں انڈیل گیا تھا. اس کی عمل میں شدت تھی. وہ قطرہ قطرہ اس کی خوشبو خود میں انڈیل رہا تھا اور اس سے دور ہوتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا. سو جائے جانا ورنہ مشکل ہو جاؤ گی میرے لیے. وہ آنکھیں موند کر سائڈ پر لیٹا ہوا بولا تو حفصہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر گرایا اور اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکا تھا. وہ پرسکون تھا کہ اس کی بیوی نے اسے چنا. وہ اسے جو مان بخش چکی تھی وہ ہمیشہ سے اس مان کو اسی طرح قائم رکھنے کے لیے تڑپا تھا اور آج وہ مسرور تھا. کاش یہ نہ آئے پیپر میں تو ہی اچھا ہے. وہ فون کان سے لگائے کتاب آگے رکھے بولی تھی. چہرے پر اکتاہٹ تھی. ہاں یار کتنا مشکل ہے یہ نومیریکل, حل ہی نہیں ہو رہا. دوسری جانب سے سارا نے بھی حامی بھری. دونوں پیپر کی تیاری میں تھی. پچھلے پیپر اچھے گئے تھے, بس اب ایک میتھ اور فزکس کا پیپر رہ گیا تھا اور دونوں ایک سوال پر اٹک گئی تھی. خیر چلو کرتے ہیں حل ورنہ چوائس پر چھوڑ دیں گے. حفصہ گہرا سانس بڑھ کر بولی جس پر سارا نے اس بات میں سر لایا جیسے وہ سامنے موجود اور فون رکھا. وہ بھی پڑھ رہی تھی جب نیچے سے آتی تیز آوازوں پر گھچوکی. وہ آواز رمیا کی تھی جو کہ اس کی ستیلی بہن تھی, اس سے 2 سال بڑی, کیونکہ وہ اس کی ماں کی نہیں بلکہ جن سے سمرین نے شادی کی تھی ان کی بیٹی تھی. وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیر سے کھڑے جو منظر اس کی نظروں نے دیکھا وہ پل میں خاموش ہو کر رہی. اس کی بہن اس کی شوہر کے قریب تھی. اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ایاز خود اس کے قریب ہوا تھا یا رمیا. رمیا اسے دیکھ چکی تھی. تبھی ایاز کی کندھے پر ہاتھ رکھا. دیکھو ایاز, میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں, بس تم میرے ہو جاؤ. رمیا ہذیانی انداز میں بولی تھی جس پر ایاز نے خونخوار نظروں سے گرا. یقیناً یہ سب سمرین بیگم کا ہی کیا تیرا تھا. حفصہ, اس سے پہلے کہ ایاز کچھ کہتا رمیا نے حفصہ کو پکارا کہ ایاز نے بے اختیار اسے دیکھا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. حفصہ اس کی جانب بڑھا تھا. حفصہ کمرے میں چلی گئی تھی. ایاز نے غصے سے رمیا کو جھٹکا. میں تمہاری کھال ادھیڑتا ہوں پاگل لڑکی, وہ غصے سے بولا تو رمیا نے تن سے بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا. اچھا سید صاحب میرا کام ہو گیا, اب آپ جا کر اپنی سویٹ پاگل بیوی کو دیکھ لیں. وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی بولی, لہجہ زہر اگل رہا تھا. ایاز نے غصے سے اسے گھورا اور حفصہ کے پیچھے گیا. حفصہ دروازہ کھولو یار, میری بات تو سنو. وہ دروازہ بجاتے ہوئے بولا اور پریشانی سے پیشانی نم ہوئی تھی. سائن پلیز مجھے پڑھنے دے, کل پیپر ہے. وہ ہمت کرتے ہوئے بولی, ورنہ رمیا کو اس کے پاس دیکھ وہ اندر سے جیسے خاک ہو گئی تھی. پہلے تم دروازہ کھولو, کر لینا تیاری, میری بات سنو پہلے. وہ ضدی انداز میں بولا تھا وہ جتنا اس کے قریب جانا چاہتا تھا. یہ لوگ حفصہ کو اس سے اتنا ہی دور کر رہے تھے. سائی پلیز, وہ ذرا بیزاری سے بولی تو ایاز نے لب پیچ لیا. حفصہ آنسو صاف کرتے کتاب پر جھک گئی, لیکن ذہن میں وہی خیال بار بار آ رہے تھے. اس سر جھٹک کے بس پڑھنا چاہتی تھی لیکن دماغ کہاں کام کر رہا تھا. آنسو بہ نکلے تو کتاب سائڈ پر رکھ دی. وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹ گئی تھی. شام کے سائے گہرے ہوئے. وہ موندی آنکھیں کھولتی ہوتی کہ اپنے پاس مردانہ کلون کی خوشبو محسوس ہوئی تو دوسری جانب دیکھا تو آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ لیٹا تھا. یقیناً دوسروں کی یوز کی ہوگی. وہ انسان سے کہیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑتا تھا. افسر نے سر جھٹکا. وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی. کل پیپر تھا اس لیے اسے اسٹڈی پر فوکس رکھنا تھا. وہ خاموشی سے اٹھی اور بکس واپس کھول کر گود پہ رکھے پڑھنے لگی. نظر بار بار اٹھ کر پاس لیٹے وجود پر جا رہی تھی جو کہ بے خبر نہ تھا. پڑھتے پڑھتے رات کے 9 بج گئے. وہ مکمل تیار ہو چکی تھی. پہلے بھی وہ اپنا کام ساتھ ہی کر لیتی تھی. اب صرف صبح اٹھ کر ریوائز کرنا تھا. ہو گئی پڑھائی؟ اسے کتابیں رکھتے دیکھ وہ مدھم آواز میں بولا تو کتابیں رکھتے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. جی, وہ یک لفظی بولی تھی. پھر بیڈ پر لیٹتی آنکھیں مول گئی جبکہ اس کے وجود کو ایک نظر دیکھتا رہ گیا تھا. اس کا ارادہ ہرگز صفائی دینے کا نہ تھا. وہ خود اسے سمجھے. کیا وہ نہیں جانتی تھی کیونکہ اس لیشر کا مالک تھا؟ کیا اسے اتنا یقین بھی نہیں تھا کہ ایسا کر سکتا تھا کہ نہیں؟
صبح سویرے اٹھتی آرام سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جانے کی بجائے سارا کو کال کر چکی تھی۔ سارا اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی۔ ایاز نے لب پیچھے تھے۔ میں چھوڑا ہوں تمہیں؟ ایاز سیدھا آواز میں بولا کہ حفصہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سارا نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ مجھے سارا کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ تحمل سے بولی تو ایاز نے اپنا پہلو بدلا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس کی اس رویہ سے، لیکن وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ سارا کے ساتھ وہ چلی گئی تھی جبکہ ایاز اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دونوں پیپر گزر چکے تھے اور دونوں ہی بہت اچھے گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک ایاز سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ایاز کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا اور بیڈ پر بیٹھی سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب ایاز نے آتے اس کا بازو دبوچا، کیا مسئلہ ہے تمہیں حفصہ؟ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑے اپنی جانب گھماتا ہو بولا، جس پر حفصہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے کر رہی ہوں بیہیو؟ اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، جس پر وہ لب پیچ گیا۔ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پن کیے بولا۔ حفصہ کی سانسیں بڑی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ اس کی بازو کو ہاتھوں پہ رکھے سائڈ سے نکلی تھی۔ جب وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ ضروری ہے مجھے، اگر تم رمیہ کی وجہ سے ناراض ہو تو وہ غلط ہے حفصہ، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ برہمی سے بولا تو حفصہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہاں سب کچھ آپ ہی ٹھیک کرتے ہیں، خیر مجھے چھوڑیے، نیند آ رہی ہے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتی ہوئی بولی، اور اس کی کوشش رائگا گئی کیونکہ اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ غصہ دلا رہی ہے تو مجھے حفصہ، اس کے کانوں کے قریب جھکتا ہوا بولا کہ حفصہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کتنی دفعہ کہوں تمہارے علاوہ میرے لیے میرے زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے، کب سمجھو گی تم؟ اس کے ہلکے سے بال کھینچتے ہوئے بولا، جس پر حفصہ لب پیچ کر رہ گئی تھی۔ آپ اسے دور کر سکتے ہو مجھ سے، لیکن یوں ہی گر رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں، کون کیسا ہے میں اچھے سے سمجھتی ہوں، لیکن آپ خاموش کیوں تھے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے آپ؟ وہ اپنے دل کی براس نکالتے ہوئے بولے، لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا، اس کی ہر ادا کمال کی تھی۔ اف اتنی جلن، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی گال پر دانت گاڑتا ہوا بولا کہ حفصہ کی سانسیں جیسے تھم گئی تھی، جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ عشق ہوتا نہیں، اترتا ہے سائی غارے دل میں کسی کی وہی کی طرح، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ دل نے بیٹ مس کی، لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھوا۔ وہ ہولے سے ہونٹوں سے اس کی آنکھوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے لفظوں نے جیسے زندگی بخش دی تھی اسے۔ ایاز کو اس پر آج بھی بھروسہ تھا، وہ ابھی اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ یوں نہ دیکھا کرو خدا کے لیے، یوں نہ دیکھا کرو خدا کے لیے، بڑھ گئی محبت تو مصیبت ہوگی۔ وہ لفظ بولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایاز کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کو مس کر رہے تھے۔ اس کی گرم سانسیں حفصہ کو اپنے اندر جلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ میری جان، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اس اعتماد کے لیے، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے وہ بولا۔ حفصہ خاموشی سے کھڑی تھی، مجھے سمجھنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ لبوں پر رکھے اور مسرور سا مسکرایا تھا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ گستاخی کر گیا تھا۔ حفصہ نے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ انسان جو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، حقیقت میں اسے کھونے سے بھی ڈرتا تھا، اس کے دور جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یہ بات حفصہ اب سمجھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی ماں صرف جائیداد کے لیے یہ سب کرے گی۔ اس کے بابا تو اسے چھوڑ دے گئے تھے، اور اب اس کی سوتیلی بہن، باقی کچھ لڑکیاں نہ خود بستی ہیں اور نہ کسی کا حق کر بسنے دیتی ہے۔ حفصہ نے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایاز نے آنکھیں مول دی اور اس کا نرم لمس محسوس کرتا اسے خود میں بیچ گیا تھا جو اپنے رشتے کو مان بخش گئی تھی۔ وہ نیچے جھکتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ تھا، حفصہ میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کے وجود میں سماتے وہ مکمل طور پر سرشار تھا۔ آخر کار کڑی دھوپ کے بعد اسے ایک مکمل سہارا مل چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں وہ سہارا ملا تھا جو کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ وہ مکمل حفصہ کی سانسیں خود کو قید میں کر چکا تھا۔
حفصہ کی مزاحمت نہ کرنے پر مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ خود سپردگی کا عالم تھا کہ کمرے میں معنی خیز خاموشی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے مخلص رشتے کے پاس تھے جہاں نہ کرواڑ تھی اور نہ ہی سازش۔ وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔